الطاہرین و اصحابہ الراشدین بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع عندہ الا باذنہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتداً شفاعت کا معنی اور مفہوم اور مطلب سمجھ لیجئے کہ شفاعت کس کو ہیں تاکہ پھر آگے مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ شفاعت عربی زبان میں طلب الرخصہ کو کہتے ہیں، یعنی رخصت کا سوال کرنا یا بوجھ ہلکا کرنے کا سوال کرنا۔ کوئی بوجھ تلے دب گیا ہے، مصیبت میں آ گیا ہے، تکلیف میں آ گیا ہے، تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کو اس تنگی سے، تکلیف سے، پریشانی سے بچانا اور اس کے بوجھ میں تخفیف کرنے کا سوال کرنا شفاعت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں فرمایا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے الا باذنہ، مگر اسی کے اذن سے، مگر اسی کی اجازت سے۔ اب ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اس کی بارگاہ میں اس کی اذن، اس کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعنی جو کسی کی بوجھ ہلکا کرنے کا سوال کرے گا، اس کی مشکل دور کرنے کا سوال کرے گا، اس کی مصیبت ٹالنے کا سوال کرے گا، اس کی بخشش و مغفرت و نجات کا سوال کرے گا، تو وہ اس کی اجازت سے کرے گا، جس کو وہ پرمیشن دے گا وہی شفاعت کر سکے گا۔ اچھا، اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ شفاعت جو ہے یہ بوجھ ہلکا کرنے کا سوال کیا جاتا ہے۔ اب اس معنی کے تناظر میں دیکھو تو شفاعت اللہ تعالیٰ کی تو شایع نشان ہی نہیں ہے، یہ تو سوال کرنا ہے بوجھ ہلکا کرنے کا، اور ظاہر رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، صحابہ و آل بیت، اولیاء، حفاظ، صلحاء، علماء ربانیین اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی شفاعت اللہ کرے گا، صرف اللہ کرتا ہے، اس معنی اور اس مفہوم کے نزدیک تو یہ تو رب کے شایع نشان ہی نہیں ہے کہ سوال تو رب کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے۔ رب کس کے آگے سوال کرے گا؟ رب کس کے آگے سوال کرے گا؟ رب تو سوال نہیں کرتا، وہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا شفاعت کرنا یہ رب کی شان نہیں، ہاں وہ شفاعت کو قبول کرنا، سفارش کو قبول کرنا یہ رب کی شان ہے، اس کو منظور کرنا یہ رب کی شان ہے، شفاعت کرنا یہ رب کے محبوب بندوں کی شان ہے۔ فرمایا کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے یا سفارش کرے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، پرمیشن سے۔ تو قرآن آپ کھول کر دیکھ لیں، 22واں پارہ ہی کھول کر دیکھ لیں، کس کے ساتھ اذن کا لفظ استعمال ہوا، باذنہ وسراجا منیرا، وہ اسی کی اذن سے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن چراغ بن کر آئے ہیں، نور تقسیم کرنے والے بن کر آئے ہیں۔ اذن کائنات میں حضور سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو نہیں دیا، لہذا حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ جب اذن حضور کے پاس ہے تو شفاعت کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت
وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم۔ یہ الفاظ میں نے مسلم شریف کے پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، فرمایا میں قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت میں صبح قیامت تک جو بھی انسان آنے والا ہے، اس سب کی سرداری کا تاج اللہ نے میرے سر پر رکھا ہوگا، سب کا میں سردار ہوں گا، سید ہوں گا اولاد آدم کا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ، فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میرا مزار کھولا جائے گا، سب سے پہلے میری قبر مبارک شق ہوگی اور میں باہر نکلوں گا اس قبر انور سے۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، فرمایا سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور یعنی سفارش کروں گا امت کی بخشش کی، مغفرت کی، تو میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے آپ قیامت والے دن میری شفاعت فرمائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست کو قبول کر لیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا یا رسول اللہ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، میں نے عرض بھی کر لی، آپ نے قبول بھی فرما لی، تو قیامت والے دن تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں گے، پھر اب ان کی امتیں کہاں ہوں گی؟ یہ تو خربوں سے بھی اوپر معاملہ جا رہا ہے، میں آپ کو تلاش کہاں کروں گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے پل صراط پر تلاش کرنا کہ میں لوگوں کو سہارا دے کر ان کو وہاں سے گزار رہا ہوگا۔ ایک پہلی جگہ یہ ہے۔ پھر یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ، اگر میں وہاں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں، وہاں نہ مل سکوں، تو پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد اگر یہاں نہ مل سکوں تو پھر فرمایا اطلبنی ہند المیزان، مجھے میزان جہاں ترازو تولے جاتے ہیں نا، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، مجھے وہاں تلاش کرنا۔ لوگوں کے جب اعمال کم ہوں گے، فرمایا میں اپنی محبت اور توجہ کا نور ڈال کر ان کو بھاری کر رہا ہوں گا۔ وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی امت کی شفاعت کے لیے موجود ہوں گے۔ اسی کو چراغ گھولڑا حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو بیان فرمایا نا، بن جائے گی میشر میں نصیر اب تیری بگڑی، پہلے نہیں بنا اب بگڑی بنے گی، کیوں کہ بن جائے گی میشر میں نصیر اب تیری بگڑی، کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ حضور شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، جس کے لیے سرکار شفاعت کے لیے آ جائیں تو پھر اس کی تو بگڑی بگڑی بننی ہے، اس کے لیے تو پھر جنت منتظر رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہتے ہیں ہنگامہ معاشر میں کہاں حبس کا خدشہ، ہنگام یعنی اس وقت حبس بھی ہوگی، ظاہر ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہنگامہ معاشر میں کہاں حبس کا خدشہ، گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک وہاں لہرائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے حبس ختم ہو گئی ہے، بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہاں بھی میں آپ کو نہ تلاش کر سکوں، نہ ملوں، تو سرکار نے فرمایا فَطْلُبْنِي ہند الحوض، پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، یہ اس روایت کا حصہ نہیں، دوسری روایت کا حصہ ہے، فرمایا کہ میں نگرانی کر رہا ہوں گا اور میرا علی حوض کوثر سے جام بھر بھر کر میرے پیاسے امتیوں کو پلا رہا ہوگا۔ علی مرتضیٰ وہاں
تو کہو گے جام کوثر بھر بھر کر پیاسے امتیوں کو کیا کہو گے پلا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز، اس کو بھی نصیر ملت نے بیان کیا، فرماتے وہ تیری عطا کے تیور، عطا یعنی دینا، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم۔ اس سے پہلے بلکہ فرمایا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، نہیں فرش و عرش تک ہی تیری عظمتوں کے چرچے، یا رسول اللہ نہیں فرش و عرش تک ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اور کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نزع بھی زباں پہ یہ کلام چل رہا ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ اب یہ مقامات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے حضور امت کی۔ اور پھر ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، بڑے بڑے جو گناہگار ہیں جن کی کوئی اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور روایتی نہیں ہوگا، کوئی اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، فرمایا میں ان کو کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور اللہ میری شفاعت کے صدقے ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، حضور نبی علیہ السلام کو اللہ نے بطور تحفہ عطا فرمائی ہے امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے۔ اور پھر قیامت کی ہولناکیاں آپ کو پتہ ہے کیسی ہوں گی کہ کلیجے کانپ رہے ہوں گے۔ صرف ایک قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سارے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ حساب کتاب میں جب دیر ہوگی کہیں گے کہ اللہ نے جدھر بھیجنا ہے بھیجے، حساب تو شروع کرے ہمارا۔ کوئی اپنے پسینے میں ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلی تک، کوئی اپنے زانو تک، کوئی ناف تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی سر میں سے اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا اور پسینہ کھول رہا ہوگا، بدن پگھل رہے ہوں گے، ہڈیوں کا بھیجا پگھل رہا ہوگا، سر کا دماغ ہڈیوں میں جس طرح پانی ابلتا ہے اس طرح ابل رہا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ ساری قوم جمع ہو کر، ساری امتیں جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ یہ بخاری مسلم کی طویل روایت ہے، میں اس کا صرف شارٹ مفہوم عرض کرتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے کہ اذهبوا لغیری، فرمایا آج جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج اللہ جلال میں ہے، اللہ جلال میں ہے، غیظ و غضب میں ہے، میں رب سے میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ فرمایا اس کے بعد پھر 1,24,000 انبیاء، وہاں سے پھر نوح علیہ السلام، سارے ترتیب کے ساتھ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کے دروازے پر نہ جاؤ، تو کام تو کرنا رب نہیں ہے، مگر رب بھی 1.25 نبیوں کے دروازے پر پھرا کر پھر چوکھٹے محمد کی عظمت بتائے گا
کہ مصطفیٰ کے دروازے کی عظمت کیا ہے، دہلیز محمد کا مقام کیا ہے، کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہم تو آج اللہ اتنے غضب میں ہے، جلال میں ہے، ہم اللہ سے کوئی سفارش نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہونے کا سوال بھی نہیں کر سکتے، کرتے 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 پھرتے پھراتے یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کر تو میں بھی کچھ نہیں سکتا، ہاں آج مشکل میں تمہاری دور نہیں کر سکتا، البتہ مشکل کشا کا پتہ ضرور بتا سکتا ہوں، حاجت روا کا دروازہ ضرور دکھا سکتا ہوں۔ بتائیے، فرمایا اذهبوا الی محمد، فرمایا جائیے محمد مصطفیٰ کے پاس، وہ حبیب ہے۔ اس حالت میں صرف محبوب کی سنی جاتی ہے، صرف حبیب کی سنی جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساری خلقت کو، صرف اپنی امت کو نہیں، ساری خلقت کو اپنے آتے ہوئے، اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں گے نا، حضور بائیں کھول لیں گے، فرمائیں گے نہ ہم انا لہا، نہ ہم انا لہا، انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی، انہوں نے آج داد رسی نہیں کی، آؤ اس دن کے لیے میں جو حاضر ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے، تمہاری داد رسی کرنے کے لیے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا۔ اب جب سرکار تشریف لائیں گے نا، گناہگاروں سے محشر میں پرسش جس گھڑی ہوگی، سبھی کو آس اس دم کملی والے کی لگی ہوگی کہ اتنے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی، کہ اتنے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی، پھر سارے پکاریں گے نہ گھبراؤ گناہگارو، نہ گھبراؤ گناہگارو، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں آئیں گے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ جی سرکار سب کو پھر اس وقت پہلی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شفاعت یہ ہوگی، شفاعت کبریٰ، اس میں سارے شامل ہیں، یعنی یہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے ہوگی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے، اس وقت رب ذوالجلال فرمائے گا، کافی طویل حضور نے حدیث سنوائی، فرمایا میں سجدہ کروں گا زلفیں حضور کی بکھر جائیں گی، فرمایا میں ایسی حمد کروں گا آج تک اللہ کی حمد کسی نے ایسی کی ہی نہیں ہے۔ پھر رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب آپ تو محبوب ہیں، محبوبوں کو تو نہیں رلایا جاتا، محبوبوں کو تو پریشان نہیں کیا جاتا، محبوب آپ سر اٹھائیں، سر اٹھائیں آپ۔ اور رب فرمائے گا کل تسمع سل توتا وشفا تشفا، فرمایا اوروں لیے معاملہ اور ہے، یاروں کے لیے معاملہ اور ہوتا ہے، محبوبوں کے لیے معاملہ اور ہوتا ہے۔ کل تسمع، آپ جو کہیں گے آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ کی بات کو سنا جائے گا، سل توتا، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ شفاعت کر کے تو دیکھیں، آپ کی منہ سے نکلی ہوئی ہر شفاعت والی بات کو میں قبول کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر شفاعت کریں گے۔ دیکھو مسلمان تو کہتے ہی رہے، کہتے بھی ہیں، اور اب شفاعت کا وہ تصور کر کے دل بھر آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کیفیت کو دیکھ کے کون سہارا دینے والا ہے؟ کوئی وہاں سہارا دینے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ امہ و اخیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا، فرمایا یہ وہ ہولناکی کا منظر ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، کہیں بیٹا نیکی نہ مانگ لے،
بیٹا باپ سے، سگے باپ سے منہ چھپا رہا ہوگا کہ ہی آج ابا جی دنیا کی تعلق کی بنا پر مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر لے، میں تو خود مانگتا ہوں۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی اور بیٹا ماں سے منہ چھپا رہا ہوگا، دوست ختم، یاریاں ختم، تعلقات ختم۔ یا تو دنیا کا موت کا یہ معاملہ ہے، چمن وچ خزانے بال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، چمن وچ خزانے بال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، میرے مدنی دیاں سچیاں یاریاں نے۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سرکار بچانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں جب سے بات کریں گے۔ ایک ہندو دلو رام کوسری نے جب یہ قیامت کا منظر دیکھا نا، اس کو کہنا پڑا، وہ کہتا ہے خدا حافظ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ ہندو کہہ رہا ہے، میں اور آپ تم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری تو گردن میں پٹا ہے رسول اللہ کی غلامی کا دونوں جہانوں میں۔ وہ کہتا ہے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ ذوق کے ساتھ کہا کریں جب حضور کی شان کی بات آئے نا، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ امتی کی وفا پتہ چلتی ہے اپنے نبی سے، یہ انداز سے پتہ چلتا ہے کہ امتی اپنے نبی کے ذکر پر راضی کتنا ہوتا ہے، خوش کتنا ہوتا ہے۔ تو تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ اور خدا حافظ سے ہی ناصر سے ہی، لیکن یہ محشر ہے، خدا حافظ سے ہی ناصر سے ہی، لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دو گے سہارا یا رسول اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ اور پھر نبی علیہ السلام میں حدیث مکمل کر لوں چونکہ آدھے میں نہ چھوڑوں۔ سرکار شفاعت کریں گے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسکال ذرۃ فی قلبہ من الایمان، جس کے دل میں یہ رائی کا دانہ نہیں ہوتا، گندم کا دانہ، اس کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، فرمایا میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا ادنا، رائی کے ذرے سے بھی کم تر، ایک روایت میں ادنا ادنا ادنا، اس سے کم تر سے کم تر، کم تر سے کم تر، کم تر سے کم تر، چھوٹا سا باریک ذرے جتنا بھی جس کے اندر ایمان ہوگا، فرمایا میں اس کو جہنم میں نہیں جلنے دوں گا، وہاں سے نکال کر جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ کریم، یہ مہربان، اتنے کریم، اتنے مہربان، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ مگر ایک روایت سن لیں اور دل میں رکھیں، اس پر انشاءاللہ پھر میں بات کروں گا۔ سرکار نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، من لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، فرمایا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، وہ اس شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکوں کی بھی ہے، گناہ گاروں کی بھی شفاعت تو انہوں نے ہی فرمانی ہے۔ کیف مرحوم کا ایک شعر ہے، اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے ہیں کس کے، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے ہیں کس کے، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، حضور ساری امت سے پیار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بے رحمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔